اسی حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول اللہ نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم، طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی اور فضیلت کوئی ہو سکتی ہے طالب علم کی؟ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفتیں جو طالب علم کو ملی، وہ کس کی وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے۔ اور علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ دارالعلوم میں، مدرسے میں، مکتب میں۔ تو جب علم کی، علماء کی، طالب علم کی اتنی فضیلت ہے تو بتاؤ جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہو اس جگہ کی کتنی فضیلت ہوگی، اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ اور پھر ایک چیز اور بیان دیکھیے، طوفان نو لانے سے کوئی فائدہ نہیں، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر آپ نے عمل کر لیا تو وہ ایک بات ہی کافی ہے۔ 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اس مدرسے کی اہمیت، یہ جو مدرسہ ہے، یہ آج یہ جتنے بھی علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی مسجدوں کے اندر آپ کو امام نظر آ رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ مدرسے کی دین ہے۔ عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، ایک گھر عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، مسجد کی بڑی فضیلت، لیکن مسجد میں جب تک امام نہ پہنچے تو سمجھ لیجئے مسجد کا کما حق حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسجد کے اندر امام کہاں سے بھیجے جاتے ہیں؟ وہ مدارس سے بھیجے جاتے ہیں۔ جب تک یہ مدرسے ہیں آپ سمجھ لیجئے اس وقت تک مسلمانوں کے ایمان کے اندر حرارت موجود ہے۔ جب یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے سمجھ لیجئے ایمان کی حرارت بھی ختم ہو جائے گی۔ امام بخاری کی سرزمین کو دیکھیں، امام مسلم، امام ترمذی، بڑے بڑے محدثین کی سرزمین، رشیا میں جب ان مدرسوں پہ پابندی لگائی تو سمجھ لیجئے وہاں کے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ آج ہی جو آپ دین کی چہل پہل دیکھ رہے ہیں وہ انہی مدارس کا نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ان مدرسوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ کو کوئی مسجد ہندوستان میں ایسی نہیں ملے گی کہ مسجد ہو وہاں پر آپ کو کوئی حافظ نہ ملے، وہاں پر آپ کو کوئی عالم نہ ملے۔ آپ ایک ڈھونڈنے جائیں گے ان مدرسوں نے اتنے حافظ بنا دیے، اتنے عالم بنا دیے، ہے کہ نہیں؟ ڈھیروں حافظ بنا دیے۔ رمضان میں سمجھ لیجئے حافظ زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجدیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان مدرسوں نے کیا۔ آپ دیکھیں اسکولوں نے کیا کیا۔ آپ مسلمانوں میں دیکھیں ڈاکٹر کتنے ہیں۔ اگر آپ دیکھنے جائیں گے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جہاں سے آپ آئے ہیں، کئی گاؤں میں آپ کو ایک ڈاکٹر ملے گا، کہیں تو شہروں میں آپ کو 1 آدھ 2 ڈاکٹر ملیں گے۔ ایسا ہے؟ میں کہتا ہوں جس دن ان مدارس نے سمجھ لیجئے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پہ توجہ دے دی نا، سمجھ لیجئے جس طریقے سے آج ان مدرسوں نے حافظوں عالموں کے انبار لگا دیے ہیں، اسی طریقے سے یہ مدرسے سمجھ لیجئے ڈاکٹر انجینئر کے بھی انبار لگا دیں گے۔ بھائی جو طالب علم پورے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ سکتا ہے، بتائیے اس کے لیے آئی ایس کا ایگزام مشکل ہوگا؟ اس کے لیے آئی ایس کا ایگزام مشکل ہوگا؟ اس کے لیے نیٹ نکالنا مشکل ہوگا؟ ارے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا، سمجھ لیجئے اگر وہ چاہے گا تو سارے ایگزام کو چٹکیوں میں کلیئر کرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو مدرسوں نے تو اپنا حق ادا کیا، لیکن اسکولوں نے، یونیورسٹیز نے اس طریقے سے حق ادا نہیں کی۔ عزیزان محترم، تو یہ جو طالب علم ہوتا ہے نا اور مدرسے میں جب پڑھنے جاتا ہے تو اس کی شان امام راضی نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے بھیانک طریقے سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ واپس آئے تو دیکھا اس قبر کے اندر اب عذاب ختم ہو گیا، اور اب جو ہے پہلے وہاں آگ تھی اب باغ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا مولا
اس کی قبر میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ رب کی رحمتوں نے کہا اے عیسیٰ یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا، اس کی سزا مل رہی تھی اسے، لیکن یہ ایک بچہ چھوڑ کر گیا، اس کی ماں نے اس کی صحیح طریقے سے پرورش کی، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ماں نے اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور جیسے ہی بچے نے مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، عیسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا مجھے کہے کہ مولا تجھ سے بڑا مہربان اس دنیا میں کوئی نہیں، مولا تجھ سے بڑا مہربان اس کائنات میں کوئی نہیں، مولا دنیا میں بھی تو سب سے بڑا مہربان، آخرت میں بھی تو سب سے بڑا مہربان، جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس بچے کی وجہ سے اس کے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو ان مدرسوں میں سمجھ لیجیے آپ کی قبروں کا بھی انتظام ہو رہا ہے، ان مدرسوں میں آپ کی قبروں کا بھی انتظام ہو رہا ہے، ان کو بھیجیے، بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ خود نہیں پڑھ سکے تو کم از کم جو پڑھ رہے ہیں ان کو سہارا دیجیے۔ حدیث شریف حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، حضور نے فرمایا یا تو عالم بن جانا، یا طالب علم بن جانا، یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جانا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جانا، پانچویں مت بننا، اگر پانچویں بنو گے فتالک تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے علماء سے محبت کریں۔ آپ اگر مولانا عطاء الرحمان صاحب کو چندہ نہیں دے رہے مت دیجیے چندہ، لیکن ان سے محبت تو کیجیے، آپ ان کے کام کو اپریشیٹ تو کیجیے۔ اگر آپ نے ان کے کام کو اپریشیٹ کیا تو میں کہتا ہوں جس مستعدی سے یہ ابھی کام کر رہے ہیں سمجھ لیجیے اور اچھا کام کرنے لگ جائیں گے۔ آپ ان کے کام سے محبت کیجیے۔ آپ پیسے کا چندہ نہیں دے سکتے مت دیجیے، لیکن محبت کا تو چندہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے کام سے تو محبت کر سکتے ہیں، آپ ان کے کام کو تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کے کام کی تو تعریف کر سکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ ہی چلا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے مدرسہ چلانا۔ چندہ لوگ اپنا قرضہ جو دے دیتے ہیں وہ نہیں نکال پاتے ہیں، اور لوگوں سے پھر چندہ کر کے یہ جو جلسہ، اس کی بھی اہمیت بتاؤں۔ لوگوں کے جو ذہن میں آتا ہے نا کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، وہ بھی انہی جلسوں سے آتا ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے اسٹیج پر کہ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور ایک حافظ قرآن اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک عالم دین اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چھو رہے ہیں، وہیں سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ تو ان جلسوں سے آج آدمی کو سمجھ لی نہ پڑھنے کی فرصت، نہ دین سیکھنے کی فرصت، نہ مدرسے میں آنے کی فرصت۔ آج جو عوام تک دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے ایک ذریعہ یہ جلسے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان کی بھی اپنی اہمیت، اور یہ جلسہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ تو ان کے کام سے آپ محبت کیجیے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ حافظ قرآن، اور قرآن ہی تو پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس قرآن کی شان دیکھ لیجئے، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رأیت نور اللہ تعالی فی حلمی 99 مرہ۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نور کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا۔ بلند آواز سے بولیے، اللہ کے نور کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا۔ لو ارا نور اللہ تعالی فی حلمی مرۃ قادمہ، اگر میں اللہ کے نور کو خواب میں اگلی مرتبہ خواب میں دیکھوں گا تو میں اللہ سے ایک بات پوچھوں گا۔